انڈیا کے بارے میں ظاہر ہے کہ جی ایک ڈرامہ لکھا گیا تھا 1954 میں، اندھا یدھ، اور اس کا ڈرامے کا پس منظر یہ تھا کہ انڈیا جو ہے، ہندو جو ہیں، انہوں نے کیا کھویا کیا پایا ہے مختلف طرح کی جنگوں میں۔ یہ ڈرامہ 1954 میں لکھا گیا تھا، اور اس پر ایک طویل عرصے تک، کوئی تقریباً 50-60 سال تک کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ بات شاید اس لیے نہیں کی کہ یہ ڈرامہ جو ہے وہ ان کے دھرم اور دھرم کی جو یدھ ہیں یا جو دھرما کی جنگیں ہیں، مذہبی جنگیں، ان سے جڑا ہوا تھا، اور اس جنگوں میں ان کو کیا حاصل ہوا یہ بھی ہے۔ اس کے بارے میں پچھلے دنوں ایک بہت بڑے انڈیا کے ہیں اپنا رویش کمار، انہوں نے ایک پورا پروگرام کیا جس میں انہوں نے بتایا کہ جی مختلف مقامات پہ انڈیا میں جو گاربیج کے بڑے بڑے پہاڑ بنے ہوئے ہیں ان کے اوپر گدھ منڈلا رہے ہیں، اور اس گدھوں کو انہوں نے اپنا ایک جوڑا اس دھرم یدھ کے ساتھ۔ اچھا، میں بھی اب اس کو ان کے پس منظر سے تھوڑا سا الگ اس کا انالیسس کرنا چاہوں گا۔ جب یہ ڈرامہ لکھا گیا تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ دو سپاہی جو ہیں وہ زندہ بچے تھے۔ دھرم یدھ ایک ہوا جو ان کے کرکشیتر کی ہے، تو اس میں مہا بھارت میں درج ہے۔ اس مہا بھارت میں دو سپاہی بچے، تو وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تھکے ہارے ہوئے تھے، ان کے پاس کوئی آرام کی جگہ نہیں تھی، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا۔ تو اتنے میں انہوں نے کوئی شور کی آواز سنی، تو کسی نے کہا کہ یہ شور تم نے سنا، یہ کیسا شور ہے؟ اس نے کہا کہ بہت خوفناک ہے۔ دوسرا جو چوکیدار سپاہی یا پہرے دار تھا، اس نے کہا بہت خوفناک شور ہے، لیکن اندھے بادشاہ کی اندھی پرجا یعنی اندھی رعایا جو وہ کہاں تک دیکھے، کہاں تک سوچے، وہ زیادہ آگے دیکھ نہیں سکتی، تو وہ وہی کچھ دیکھتی ہے جو راجا ان کو دکھانا چاہتا ہے، جو اندھا بادشاہ ان کو دکھانا چاہتا ہے۔ دوسرا پہرے دار کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو کچھ اور ہے، یہ دیکھا نہیں آسمان پر کچھ کالے بادل ہیں؟ اس نے کہا نہیں، یہ بادل نہیں، یہ تو گدھ ہیں، یہ پنکھ پھیلائے کھولے گدھ آسمان پر منڈلا رہے ہیں، اور یہ کسی بھوکے گدھوں کی طرح کسی کی لاش کی تلاش میں ہیں۔ دوسرا پہرے دار کہتا ہے کہ ہاں بے شک یہ گدھ ہیں، اور بہت خوفناک گدھ ہیں، اور ان کی جو اپنا بھوک ہے وہ مٹنے والی نہیں ہے، تو آؤ ہم کہیں چھپ جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہاں چھپیں، یہاں جگہ کون سی ہے چھپنے کی، ہم کچھ ایک ایسی گلی میں آئے ہوئے ہیں جہاں کوئی راستہ نہیں آگے، اور اس میں کچھ دیکھنے کا معاملہ نہیں ہے۔ اور اسی کے بعد یہ ساتھ ہی یہ جو ایک بات چیت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، اور سین گرتا ہے۔ اس ڈرامے میں جو مصنف ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ جو بھارت کی جنگیں ہیں وہ یدھ کی بنیاد پہ لڑی جاتی ہیں، اور اس قدر خوفناک ہوتے ہیں کہ اس میں بچتا کچھ نہیں ہے۔ جیسے پہرے دار کہتا ہے کہ تین ہی لوگ بچے، دو لوگ بچے، ہم ہیں اور ایک بادشاہ ہے، اور بادشاہ کی طرف جاتے ہیں تو وہ بھی کچھ بتاتا ہے کہ فلاں گروپ کے 3 لوگ بچے۔ اگر ہم مہا بھارت کو پڑھیں تو مہا بھارت میں جو وہ صرف کوئی 13 لاکھ لوگوں کی جنگ ہوئی تھی، اور 13 لاکھ لوگوں کی جنگوں میں جو ہے وہ صرف 11-12 لوگ بچے تھے، پانڈووں کے سائڈ کے بھی 6-7 اور دوسری سائڈ کے 4-5، یعنی برائی کے جو شیطانی قوتیں تھیں وہ بھی 4-5 بچ گئی ہیں، اور جو شیطانی قوتوں کو مارنے والی قوتیں تھیں جن کو وہ بھگوان دیوتا یا جو بھی کہتے ہیں دیوتا کے اوتار، وہ 6-7 کے قریب بچ گئے تھے۔ تو نریندر مودی اس اپنا دھرم یدھ کے پیروکار ہیں، اس کو ماننے والے ہیں مہا بھارت کو، جس میں کچھ بچا ہی نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ دہلی کے نوا میں کہیں لڑی گئی، ہمیں تو اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، بہت سے ماہرین اس پہ بہت پریشان ہیں کہ دھرم کی جو یہ مہا بھارت یدھ لڑی گئی یہ کیسے ثابت کریں۔ لیکن نریندر مودی اور ان کی RSS اس چیز کو مانتی ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ایک اتنی خوفناک تھی کہ اس میں برائی کا خاتمہ کرنا تو چاہتے تھے لیکن ہو نہیں سکا۔ اب جب مہا بھارت میں برائی کا خاتمہ نہیں ہو سکا تو برائی کا خاتمہ نریندر مودی ان کی جو یہ چھوٹی سی اپنا ایک ظالم قسم کی کابینہ ہے، اس وقت تو 13 لاکھ لوگ تھے، اب تو کابینہ میں 13 لاکھ لوگ نہیں ہیں، اس لیے میں نے چھوٹی سی کہا، ورنہ بھارت میں تو 1 ارب 40 کروڑ لوگ ہیں جو دھرم یدھ کے راستے پر چل رہے ہیں۔ مسلمان اگرچہ نہیں چل رہے لیکن انہوں نے مسلمانوں کو بھی جبراً اس پہ چلا دیا ہے۔ تو جو دھرم ویر صاحب نے ڈرامہ لکھا اس کا پس منظر یہی تھا کہ ہمیں جو لڑائی ہے وہ لڑنی چاہیے بھوک سے، افلاس سے، ننگ سے، جو ان جنگوں سے پیدا ہوتی ہے، اور جو کرکشیتر کی جو جنگ ہوئی تھی، مہا بھارت میں جو جنگ ہم نے پڑھی اس سے جو پیدا ہوئی اس کو کریں۔ اور یہ جو گدھ ہیں یہ تو سارا زمانے میں منڈلاتے رہتے ہیں، یہ ہر زمانے کے گدھ ہیں، ہر زمانے میں یہ موجود ہوتے ہیں، کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جب یہ جو انسانی گوشت کھانے والے زندہ یا مردہ ان کے اپنا اوپر نہ منڈلاتے ہوں۔ تو ان کا ماننا یہ تھا دھرم یدھ میں جو کچھ لکھا گیا ہے کہ ہمیں بادشاہوں کے اندھے پن پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بادشاہ جو کچھ بتانا چاہ رہے ہیں اس پہ یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بادشاہ یہ کہہ دے گا کہ ہم جنگ جیت گئے تو ہم جنگ ضروری نہیں کہ جیتے ہوں، اور بعض اوقات عوام ہار بھی جاتی ہے۔ تو اس دھرم یدھ میں اس نے عوام کے نکات اٹھائے تھے کہ عوام کیا چاہتی ہے، عوام بھی تو کچھ چاہتی ہے نا آخر،
کیا وہ لڑنا چاہتی ہے، وہ لڑنے سے بھاگنا چاہتی ہے، یا وہ مطلب اس کے خیال میں اس کو اپنا جنگوں سے بچنا ہے. تو مصنف یہ کہنا چاہ رہا ہے بار بار جو آپ نے دیکھا بھی کہ ایک طرف تو بھوک و ننگ کے پہاڑ ہیں جو آپ نے ابھی پہلے تصویریں دیکھیں، وہ یقینی طور پر انڈیا میں دہلی جو ان کا ترقی یافتہ شہر تصور کیا جاتا ہے اس میں ڈمپنگ گراؤنڈز ہیں، بڑی بڑی کچرے کے پہاڑ ہیں، کچرا کنڈی کراچی کو جو آپ کہتے ہیں آپ بھول جائیں گے جب آپ دیکھیں گے دہلی کے. جب آپ گوہاٹی میں دیکھیں گے جو اپنا اس کے کچرے کے پہاڑ ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنے بڑے پہاڑ بھی کہیں ہو سکتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو بادشاہ دکھانا چاہ رہا ہے تو ان کی جو رعایا ہے وہ اندھی ہے، وہ یہ دیکھ نہیں رہی کہ انڈیا کے اندر لوگوں کے مسائل کیا ہے، عوام کے مسائل کیا ہے، اور یہ جو ایک جنگ لڑی گئی ہے ان میں ایک دن میں ان کا انڈیا کا کتنا نقصان ہوا ہے. اور اب وہ اس کو پاکستان پہ یہ الزامات لگا کے کہ ہم نے پاکستان کی یہ فیسلٹی تباہ کر دی، ہم نے پاکستان کی وہ فیسلٹی تباہ کر دی، تو وہ اپنے ان گدوں سے اپنے عوام کو ان گدوں کو اپنے عوام سے چھپانا چاہ رہے ہیں جو ان کا خون نوچ رہے ہیں. یہ گد RSS کی شکل میں موجود ہے، یہ گد مختلف جو ان کے بلینئرز ہیں ان کی شکل میں موجود ہے جنہوں نے ان کا سارا پیسہ چھین لیا ہوا ہے، سارا پیسہ لوٹ لیا ہوا ہے. اب ان کو یہ چاہیے کہ یہ جنگ ان لوگوں سے لڑیں، عوام کو چاہیے کہ جنگ حکومت سے لڑیں کہ آپ نے ہمیں جھوٹ پہ کیوں رکھا، آپ نے ہمیں یہ کیوں بتایا کہ پاکستان کے ساتھ ہم جنگ جیت گئے ہوئے ہیں. جنگ جیت گئے ہوئے تو اتنا قرآن کس چیز کا ہے، جنگ جیت گئے ہوئے ہیں تو اتنا مسائل کس چیز کے ہیں، جنگ جیت گئے ہوئے ہیں تو وہاں پہ مطلب اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ نریندر مودی مستعفی ہو جائیں. اگر وہ جنگ جیت گئے ہوئے ہیں تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے ان کو ہاری ہوئی جنگ جتا دی. اگر وہ جنگ جیت گئے ہوئے ہیں تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی اور جنگ کر لو. میں انڈین عوام سے یہی کہنا چاہوں گا کہ تھوڑی اور جنگ کر کے دیکھ لیں، جو شوق ہے وہ پورا کر کے دیکھ لیں، جس کو بھی یہ شوق ہے. یہ شوق صرف ان لوگوں کو ہے جو ان گدوں کو بھول گئے ہیں جو دہلی میں منڈلا رہے ہیں اور لوگوں کے اوپر، اور دہلی کی 80 لاکھ آبادی جو ہے وہ کچرے کے ڈھیروں پہ رہ رہی ہے، اس کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے. جو آپ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں یہ ریئل ہیں، اور ریئل میں بھی یہ کم دکھا رہے ہیں ہم. ایسی تصویریں ہیں جو شاید یوٹیوب پابندی لگا دے اس لیے وہ دکھائی نہیں جا سکتی ہیں. انڈیا میں لوگ نالوں کے اوپر رہ رہے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی کچی آبادیاں، ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا کہ انڈیا میں ہیں، اور کروڑ ہا لوگ ان نالوں کچی آبادیوں میں رہ رہے ہیں جن کا کوئی فیوچر نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. اور پاکستان میں تو لوگ $2-3-4 یومیہ کے حساب سے گزارا کر لیتے ہیں کیونکہ ان کو بہت سی سبسڈیز گورنمنٹ کی طرف سے مل رہی ہیں. کئی ہزار ارب روپیہ یا سوشل سیکیورٹی میں لوگوں کے پاس جا رہا ہے، براہ راست لوگوں کے اکاؤنٹس میں جا رہا ہے. لیکن انڈیا میں ایسی کوئی سہولت نہیں ہے مسلمانوں کو، خاص طور پر جو آبادی کا 14.5% ہیں. تو یہ گد ان کا خون نوچ رہے ہیں، یہ گد ان کے بلینئرز ہیں، یہ گد ان کے حکمران ہیں، یہ گد ان کے وہ لوگ ہیں جو ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں. میڈیا ہے جس کو اب ایک نیا نام آیا ہے لشکر نوئیڈا. نوئیڈا دہلی اس کا بامبے کا ایک بڑی پوسٹ پیریفری ہے جہاں پہ ان سب پہ دفاتر ہیں. یہ جو جتنے بھی بڑے بڑے چینلز ہیں، فلم انڈسٹری کے اونرز ہیں، مالک ہیں، وہ بھی وہیں رہتے ہیں اور ان کے دفاتر بھی وہیں ہیں. تو لشکر نوئیڈا ہے، یعنی یہ نوئیڈا کا جو فلم انڈسٹری یہ بھی ایک لشکر بنی ہوئی ہے جو اب اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑتی رہتی ہے پوری دنیا میں. ابھی یہی لشکر نوئیڈا جو ہے یہ لشکر کشی کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ پہ. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر حملہ ور ہوا ہے کہ ہوتے کون ہیں. یہی لشکر کشی کر رہا ہے ترکیہ پہ اور بائیکاٹ کروا رہا ہے ترکیہ کا، اور وہ یہ بھول رہا ہے کہ بائیکاٹ سے وہاں پہ ماربل کتنا مہنگا ہوگا، وہاں پہ سیب کتنے مہنگے ہوں گے، وہاں پہ اور کموڈیٹیز پہ کیا فرق پڑے گا. لیکن اس سے فرق پڑتا کوئی نہیں کیونکہ انڈیا کو ان چیزوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے. انڈیا کو جو ہے نا قطعی طور پہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے، حکمران یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی جنگ ہو اور حالت جنگ میں لوگ رہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ صرف جنگ ہے. اب میں تھوڑا سا آؤں گا کہ کیا انڈیا میں اس جنگ کے بعد کوئی تبدیلی آئے گی. تو میں بالکل واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا میں تبدیلی آئے گی. نریندر مودی اپنی عمر کے 70 سال اس سال ستمبر میں پورے کر جائیں گے، اور نریندر مودی نے ہی ایل کے اڈوانی کو کھڈے لائن لگانے کے لیے ایک فنکشنل کی تھی. بھارتیہ جنتا پارٹی کے پاس ایک ایسا تھنک ٹینک ہے جہاں پہ 70 سال سے اوپر لوگوں کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے. ڈمپنگ گراؤنڈ ہے، جیسے یہ کچرے کے ڈھیر ہیں اسی طریقے سے کچرے کا. تو میں تو نہیں کہتا، ایل کے اڈوانی بہت اچھے اور سوبر سیاستدان تھے، لاہور بھی تشریف لائے تھے، پاکستان کے ساتھ بھی تھے، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ کسی پر بھی ظلم ہو وہ غلط ہے، کسی کے خلاف بھی کوئی اتیاچار ہو تو وہ غلط ہے. اور نریندر مودی کا بھی وہ احتساب کرنا چاہتے تھے جب 2002 کے گجرات رائٹ ہوئے تھے، مطلب گجرات میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا. لیکن بدقسمتی سے ان کو بچا لیا تھا RSS نے. اس وقت RSS نے یہ ساری ایک منصوبہ بندی تھی
اور انہوں نے اٹھان ایک قتل و غارت گری سے لی تھی، جو ہم نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اس ایک دن میں بدل گیا تھا ہندوستان۔ اور اس ایک دن میں جو ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کے اندر بھی جو صوبہ لیڈرشپ تھی وہ بالکل قطعی طور پر سائیڈ لائن کر دی گئی تھی، اور اس کا پھر کوئی فیوچر نہیں تھا۔ یہی حال اب ہونے والا نریندر مودی کا، کیونکہ انڈیا کے میڈیا نے انڈیا کے عوام کو یہ بتا دیا تھا، جو ان کا لشکر نوئیڈا ہے، انہوں نے اپنے عوام کو یہ بتا دیا تھا کہ انڈینز جو ہیں وہ جنگ جیت گئے ہیں، اور رافیل جو ہے کوئی نہیں گرایا گیا۔ تو رافیل کے تو کچرے کے ٹرک پر لے کے جب اس کا ملبہ جایا گیا تو فرانسیسیوں کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ ہمارا اتنا قیمتی جہاز تم نے گروا دیا۔